رحمتوں کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ. حارث احمد صاحب جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و بارک وسلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا. بزرگ تو ایک قصہ مختصر. محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں احکام شریعت میں ہم آپ کی ملاقات سید علماء اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اکثر اوقات نعت خواں حضرات بھی تشریف فرما ہوتے ہیں جن سے ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اور یقیناً ہم کوئی نہ کوئی موضوع ٹاپک لے کر حاضر ہوتے ہیں, اسی موضوع پر ہم بات کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہم قرآن کی بات کریں, صاحب قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں, احادیث کی بات کریں, صحابہ اکرام کی بات کریں, اہل بیت عظام کی بات کریں, اور اللہ کے وہ پیارے لوگ, وہ پیاری شخصیات کہ جنہوں نے پوری زندگی اپنے آپ کو اللہ کے لیے, اللہ کی راہ میں, اللہ کے نام پر وقف کر دیا. یقیناً وہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں ان کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں. بہت سے بزرگان دین ہمیں نظر آتے ہیں جنہیں آج بھی لوگ یاد کر رہے ہیں. ہزاروں سال گزر گئے, سینکڑوں سال گزر گئے, تقریباً بہت زیادہ عرصہ گزر چکا, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان کو لائک کرتے ہیں, لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, لوگ ان کے دربار میں جاتے ہیں, لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے حضور سجدہ تو اللہ ہی کو ہوتا ہے ناظرین, مانگا بھی اللہ ہی سے جاتا ہے, اور دینے والی ذات ہی اللہ کی ہے, ہمیشہ اللہ ہی دیتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں. ہاں اللہ نے وسائل پیدا کیے ہیں, وسیلے بنائے ہیں. ضروریات اگر آپ کی پوری ہوگی, یقیناً میں خطا کار ہوں, گناہ گار ہوں, بڑا ہی سیاہ کار ہوں, میری اللہ تک پہنچ بڑی مشکل ہے. آسان بھی ہے, گھر میں اگر بیٹھ جاؤں نا, آنکھیں بند کروں, اللہ کا ذکر کرنے لگ جاؤں, کیا پتہ اللہ پاک میرا ذکر قبول کر لے. یقیناً قبول کرتا ہے. ہم نے کتنے واقعات سنے, علماء اکرام سے سنے, ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے, ہم نے احادیث میں بھی سنا ہے. بہت سے گناہ گار ایسے کہ جو پوری زندگی گناہ کرتے رہے, لیکن ایک لمحے میں ان کی اللہ رب العزت نے توبہ قبول کی اور ان کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرما دیا. ایسے لوگ بھی ہیں. لیکن کبھی کبھار آپ کو وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے. نیکوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں, آپ وہاں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری گزارش تو کر دیجئے, اور اللہ والے ہی ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ناظرین آج جمعے کا دن ہے, ٹاپک ہمارا کچھ اور ہے, بات کہیں اور نہ نکل جائے, اس لیے یہیں میں کلوز کرتا ہوں. آپ سے گزارش کرتا ہوں, جمعے کا بابرکت دن ہے, اور جمعے کے دن جتنا ہو سکے درود پیش کریں بارگاہ رسالت مآب میں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک میں اور میرے ملائکہ درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پڑھو. یہ کوئی 14ویں صدی کا بندہ نہیں کہہ رہا, کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے, اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کو مانیے. جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے. اور جمعے کے دن سرکار کا بھی فرمان ہے, مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو, تمہارا بھیجا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے. تو پہنچائیے نا. جو ابھی تک خاموش ہیں, جنہوں نے نہیں پڑھا, اپنے لبوں کو درود السلام سے معطر کر لیجئے. اور میں اسی معطری کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے, خوشبو کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے, روشنی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے, کیونکہ جب قرآن کی بات ہو, سرکار کی بات ہو, اللہ کی بات ہو, اصحاب کی بات ہو, تو وہاں روشنی ہو جایا کرتی ہے. اور یقیناً مجھے اس وقت روشنی محسوس ہو رہی ہے, کیونکہ میرے پاس عالم دین بھی موجود ہیں, نعت خواں حضرات بھی موجود ہیں, اور جمعے کا بابرکت دن ہے. اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیاری شخصیت, پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں, لیکن سنا ہے انہیں, بہت خوبصورت بولتے ہیں ماشاءاللہ سے, اللہ نے بڑے پیارے انداز سے نوازا ہے ماشاءاللہ. میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ حارث احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حارث بھائی, کیسے مزاج؟ الحمدللہ آپ خیریت سے؟ اللہ کے ساتھ بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں جی. انشاءاللہ آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, ناظرین کو بھی بتائیں گے آج کا ہمارا موضوع کیا ہے. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ سید اورنگزیب رضوی صاحب موجود ہیں. میں سید اورنگزیب رضوی صاحب سے گزارش بھی کرتا ہوں اور سلام بھی پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی جان؟ خیریت سے؟ بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. میں آپ سے باقاعدہ گزارش کرتا ہوں بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں اور باقاعدہ ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں. جی. یہ حفیظ طائف صاحب کا کلام ہے, جی درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ.
تجلیات کا گلزار مسجد واہ 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 نبوی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی، واہ واہ. نبوی جہاں پکار گناہگار کے سنے جائے جہاں پکار گناہگار کے سنے جائے میرے الہ کا دربار مسجد نبوی تجلیات کا گلزار مسجد نبوی دلوں کو اپنی طرف کھینچتے رہے طائب دلوں کو اپنی طرف کھینچتے رہے طائب ہمیشہ صورت دلدار مسجد نبوی جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اشعار، کس خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا. اللہ آپ کی آواز میں سوز میں برکت عطا فرمائے. ناظرین اکرام، کچھ کلام کچھ ایسے ہوتے ہیں، اس میں اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے دل پہ جا کر لگتے ہیں، اور اگر آپ نے مسجد نبوی نہیں دیکھی تو یقین جانیے میں کہتا ہوں آپ نے کچھ نہیں دیکھا، اور اگر آپ نے مسجد نبوی دیکھی ہے آپ نے جنت دیکھ لی ہے. ناظرین، دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے ریاض الجنہ کا نظارہ کر دیا ہے. جو ہو کر آ جاتے ہیں ان کے جب جو نہیں جاتا، علامہ صاحب کی موجودگی میں یہ عرض کر رہا ہوں، جو نہیں جاتا وہ تصورات میں گھوم رہا ہوتا ہے، پکچرز کی حد تک گھوم رہا ہوتا ہے. بہت زیادہ اگر عشق ہو تو وہ پتہ نہیں روحانی طور پر وہاں پہنچ جاتا ہے. اور جو ہو کر آ جائے، گناہگار ہی بھلے کیوں نہ ہو، بہت زیادہ مجھ جیسا ہی نکما گناہگار ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب بات مسجد نبوی کی آ جائے یا شہر مدینہ کی آ جائے، پھر وہ گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے. تصورات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن باقاعدہ وہ گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے، یہاں وہاں ادھر ادھر ہر جگہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جتنے لوگوں نے یہ کلام سنا اور جو جتنے سنیں گے بعد میں سوشل میڈیا پر بھی ہمارا پروگرام اپلوڈ ہوگا، آپ دیکھیں گے. میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے جتنے لوگ ہمارے اس وقت یہاں موجود، جو آؤٹ کیمرہ اس طرف موجود، جو اسکرین پہ سامنے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سب کو بار بار مکہ مدینہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے. اور ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے سود کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کب
سود دے بیٹھتے ہیں، کب سود لے بیٹھتے ہیں، کب سود کی گفتگو کر بیٹھتے ہیں، کب سود کی حمایت کر بیٹھتے ہیں. لیکن ناظرین اتنا میں آپ کو بتا دوں، یہ سود کی جو بیماری ہے یہ اس وقت ہمارے معاشرے میں اتنی پھیل چکی ہے کہ اس کا کنٹرول کرنا ناممکن نہیں ہے. ممکن تو ہے لیکن اگر ہم کوشش کریں تو ممکن ہی ہے، ہم کر سکتے ہیں. اللہ کرے ہم کوشش کریں. اس سے پہلے سب سے پہلے مجھے اپنے آپ سے سٹارٹ کرنا ہے، اس کے بعد میں آگے کی بات کروں گا. ناظرین ہم بڑھتے ہیں ایک مختصر سے بریک کی جانب. بریک کے بعد آتے ہیں انشاءاللہ علامہ صاحب سے اس ٹاپک پر پراپر طریقے سے ہم بات کرتے ہیں. تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ، تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت. میں ہوں آپ کا میزبان حامد رضا. ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب، ہم سود کے حوالے سے بھی بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا. سود کی اہمیت تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ سود کے حوالے سے قرآن مجید و فرقان حمید میں کیا حکم ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرامین ہے سود کے حوالے سے، ارشاد فرمائے گا. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی انٹائر ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے احکام شریعت میں جیسے کہ ڈیفرنٹ ٹاپکس آتے ہیں، لیکن یہاں پر ون آف دی موسٹ کروشل ٹاپک کا انتخاب کیا جو کہ سود ہے. اور سود کو ڈیفائن کرنے سے قبل اس بات کی طرف یعنی اس کی امپورٹنس میں بتاؤں گا پہلے کہ اس کی امپورٹنس گلوبلی بھی کتنی ضروری ہے اور انڈیویجولی بھی کتنی ضروری ہے، اور اسپیشلی ہم ڈومیسٹک لیول پہ بات کریں یعنی پاکستانی لیول کے اوپر یہ بھی کتنی ضروری ہے. جی سب سے پہلے یہ جیسے ہمیں ناظرین کو پتہ بھی ہوگا کہ ہمارے فیڈرل شریعہ کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ بائی 2028 ہم نے انٹائر سسٹم کو اسلامک کرنا ہے. بالکل ایسے. اٹ مینس کہ جیسے ہمارا بینکنگ سسٹم ہو گیا ہمارا، اس کے علاوہ ڈفرینٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس آ چکے ہیں تو جو کہ سود کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، رن اپ ہو رہے ہیں، ٹریلینس کی ٹرانزیکشن ہمارے پاس ہو رہی ہیں. تو کویشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ کیا یہ شرع پرمیزیبل ہے؟ بیکاز یہ کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو یہ تو شرع پرمیزیبل نہیں ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے. تو اب ہمارے فیڈرل شریعہ کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ آپ نے اس کو ختم کرنا ہے. تو کویشچن یہ رائز ہوا ختم کیسے کرنا ہے. ہمارے پاس تقریباً 1.5 ایئرس ابھی ریمیننگ ہے کہ جس میں ہم نے کنورٹ کرنا ہے. تو یہ صرف اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ ہمارے سود کو سمجھنا ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. سیکنڈ یہ کہ سود کو میں ڈیفائن کرنا چاہوں کہ سود بیسیکلی کیا ہوتا ہے. اور تھرڈ لاسٹ میں یہ کہ میں سود کی ممانعت بتاؤں گا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے. ہم بیسیکلی سود یہ ہوتا ہے کہ جب سپوز مجھے اپنے کسی بھی ایک نیڈ کو پورا کرنے کے لیے پیسے چاہیے اور آئی ڈونٹ ہیو اینی منی ریگارڈنگ ٹو فلفل آور نیڈ. میرے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن میں نے جیسا وہ موبائل لینا ہے. اب میں کیا ہوں، میں آپ کے پاس آؤں گا، میں نے کہا حامد بھائی مجھے کچھ پیسے دے دیں کہ میں موبائل لے سکوں. پیسہ نہیں ہے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا. تو آپ ہاں ادھار ہو گیا بالکل، یعنی کہ آپ سے میں نے ادھار لے لیا، قرضے لے لیا. اب میں جب آپ سے پیسہ لے لوں گا تو میں آپ کا بھائی تو نہیں ہوں. آپ بولیں ٹھیک ہے آپ جو بھی ہیں، لیکن حضرت میں آپ کو پیسہ دے رہا ہوں تو میں ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب آپ کے پیسے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، میرے پاس ایکسٹرا پیسے رکھے ہوئے جو آپ لے جائیں، بلکہ میرے پیسے کام کے ہیں. اگر آپ لے کر چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر مجھے کوئی پروفٹ دیں. تو پھر اگر آپ مجھے یہ اس طرح بولیں گے، ڈیفائن کریں میرے سامنے کہ بھائی میں آپ کو جسٹ سپوز 50,000 دے رہا ہوں، بٹ یہ کہ ریٹرن میں نے 50,000 نہیں بلکہ اس سے زیادہ پیسے لینے ہیں، جسٹ سپوز فار دی سیک آف ایگزامپل 55,000 لینے ہیں، تو ریمیننگ 5,000 روپے سود کے لائے گا جو کہ جائز نہیں ہوتا. تو ابھی تک یہاں پر ہم نے پوائنٹ آف ویو اپنا یہ سامنے رکھا کہ ہمیں جو اضافی جو پیسہ مل رہا ہے لون کے اوپر، ادھار کے اوپر، تو یہ سود ہے. اچھا، قرآن عظیم نے اس کے بارے میں صراحتاً منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سود کو، ربا کو حرام قرار دیا ہے، اور بے یعنی کہ جو تجارت ہوتی ہے، ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس کو میں نے حلال قرار دیا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایون کہ سود لینے والے کے بارے میں، سود دینے والے کے بارے میں، سود لکھنے والے کے بارے میں، ایون یہ کہ سود کے اوپر گواہ بننے والے کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے. یعنی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس طرح کے معاملات میں انوالو ہوں گے. تو ان تمام باتوں سے ہمیں صرف اس بات کا ابھی اندازہ ہوا کہ سود کس قدر کبھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس قدر منع فرمایا ہے. اچھا، آپ نے جیسے کہ آپ نے ابھی مثال دی موبائل کے حوالے سے، خرید و فروخت میں آ گیا، میرا دل چاہا میں گاڑی لینا چاہ رہا ہوں، میں بینک والے کے پاس گیا، یار گاڑی، اب مثال کے طور پہ گاڑی 30 لاکھ کی مثال دے رہا ہوں، تو میں قسطوں پر لوں گا، جو کہ آج کل ہر جگہ آپ کو بڑے بڑے بینر لکھے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کے موبائل میں 50 میسیجز آ رہے ہوتے ہیں قسطوں پر یہ چیز لیں، قسطوں پر وہ لیں. جب آپ قسطوں پر لیتے ہیں تو یقیناً پیمنٹ بڑھ جاتی ہے، 50 کے بجائے 60 پہ چلے جاتے ہیں. تو وہ
میں دو سوال اس میں آیا کہ وہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے، اگر آتا ہے تو کس حد تک، اور اگر نہیں آتا تو وہ کس طرح ہم نے کون سا درمیانی رستہ نکال لیا جو آج کل اسلامک بینک ادھر ادھر ہر جگہ آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ سود سے پاک نظر آ رہا ہے اتنا بڑا کہ سود ہے لیکن پھر بھی لکھا ہوا ہے سود سے پاک، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ارشاد فرمائیں؟ دیکھیں سب سے پہلے کویشچن یہ بہت زبردست کویشچن ہے، اور ایون کہ ہر ایک پرسن جو ہے یعنی پرسنل کی بات کریں وہ اس میں انوالو ہے، اس کے ذہن میں یہ کویشچن موجود ہے. اچھا میرے بھائی بعض لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں نا، بلکہ اعتراض کرتے ہیں اس سسٹم کے اوپر کہ بھائی آپ لوگوں نے جو ہے وہ زنجیر کو تسبیح کہہ کر لوگوں کو دے دیا، تو اور سیکنڈ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کان یہاں سے پکڑو کان یہاں سے پکڑو، ایک ہی بات ہے. تو میں 2 سے 3 باتیں اس کے اندر جو عرض کروں گا جیسے آپ نے ارشاد فرمائی. پہلے تو یہ کہ انسٹالمنٹ کے ریگارڈنگ آپ کا کویشچن ہے کہ اگر کوئی ایک چیز ہے میں آن اسپاٹ پرچیز کروں گا، یعنی کہ میں ابھی فوراً پیسے دوں گا تو میں جسٹ وہ 50,000 میں دوں گا، جیسے آپ نے 30 لاکھ کی ایگزامپل دی 30 لاکھ میں دوں گا. لیکن اگر میں وہ آن انسٹالمنٹ میں پرچیز کروں گا تو وہ میں 30 لاکھ نہیں دوں گا بلکہ 35 لاکھ جسٹ فور دی سیک آف ایگزامپل دوں گا. تو اب کویشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ 5 لاکھ جو کہ کنونشنل سسٹم میں لیے جا رہے ہیں جس کو آپ سود کہہ رہے ہیں، اعلانیہ طور پر سود کہہ رہے ہیں، تو آپ اپنے سسٹم میں بھی تو 5 لاکھ روپے بڑھا رہے ہیں، تو کیا یہ جائز ہوگا یا پھر ناجائز ہوگا؟ تو اس کی آسان سی ایگزامپل دیکھیں اور اس کا آسان سا آنسر یہ ہے کہ یہ موبائل میرے پاس رکھا ہوا ہے. موبائل کس کا ہے؟ موبائل میرا ہے. میں نے آپ کو کہا حامد بھائی یہ موبائل میں آپ کو سیل کر رہا ہوں. کون سا ہے ویسے سر؟ یہ کسی کمپنی کا تو ہے، ہم مارکیٹنگ نہیں کر سکتے ان کی. جسٹ وہ یہ موبائل ہے، میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو سیل کرتا ہوں جسٹ وہ 50,000 میں. آپ نے کہا ٹھیک ہے لیکن پیسے میں آپ کو بعد میں دوں گا. میں نے کہا اچھا اگر آپ مجھے بعد میں دیں گے تو 50,000 کا نہیں میں اس کے ریٹ بڑھا دوں، میں آپ کو مہنگا دوں گا. آپ نے کہا کیوں مہنگا دو گے؟ میں نے کہا میری مرضی، میرا موبائل ہے، میں آپ کو کچھ ادھار نہیں پیسے دے رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ میرا موبائل ہے، میں آپ کو 70,000 میں بیچ رہا ہوں، آپ نے لینا ہے لیں، نہیں لینا نہیں لیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی میری چیز میں جسٹ سپوز کہ حضرت کو 50,000 میں بیچوں، یہی موبائل میں آپ کو 70,000 میں بیچوں تو کیوں جاتی میری چیز ہے. آپ پوری مارکیٹس میں چل رہی ہے پروفٹ کے اندر. یہ تو میں نے چلیں ایگزامپل آپ کو 20,000 کے لاس پروفٹ کی دے دی، آپ 20,000 نہیں لے کر رہے ہیں، آپ پروفٹ کم کر لیں. یعنی سمجھانا اور عرض کرنا مقصد یہاں پر صرف یہ ہے کہ اگر ایک چیز کے ریٹ میں آن اسپاٹ سیل کے اندر کم کر رہا ہوں اور ادھار میں زیادہ کر رہا ہوں تو اس میں کوئی قباحت کا پہلو نہیں ہے. یہ شریعت کی نظر میں ناجائز اور سود نہیں، بلکہ میں اپنی چیز کی ویلیو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بیچوں ادھار میں. بھائی میں یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ جیسے آپ میرے پاس ہے، آپ نے کہا کہ حضرت یہ موبائل کتنے میں بیچیں گے؟ میں نے آپ کو 50,000 میں. حضرت آئے، میں نے کہا انہوں نے پوچھا کتنے کا بیچیں گے؟ میں نے کہا 70,000 میں. اب آپ بولیں کہ بھائی مجھے کم بیچ رہے ہو ان کو زیادہ بیچ رہے ہو. بھائی تو میں نے کہا میری مرضی، میری چیز ہے. تو یہی اس کا آسان سا آنسر ہے کہ میری چیز ہے، جب سپوز میں آن اسپاٹ جتنے کی بیچوں اور انسٹالمنٹ میں کتنے بیچوں. لیکن سر یہ تو پھر میری چیز تو ہو گئی، لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے جا کر اضافی پیسے بھی تو دے رہے ہیں. سر سود نہیں ہے. سود اچھا میں چاہوں گا اس کو بیسیکلی سود، ہاں پلیز بیسیکلی سود کیا ہوتا ہے؟ سود یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو لون دیا، میں نے آپ کو پیسے ادھار دے دیے اور میں نے آپ کو کہا کہ حامد بھائی میں اس شرط پر آپ کو پیسے ادھار دوں گا کہ اگر آپ مجھے ریٹرن کریں گے تو اضافی پیسے لیں گے، ایکسٹرا پیسے دیں گے. پیسے میں آپ کو دوں گا اس شرط کے ساتھ کہ آپ جب مجھے ریٹرن کریں گے تو مجھے ایکسٹرا پیسے دیں گے. یہ سود ہے، یہ سود ہے. اب یہ والی ایگزامپل کے اندر جیسے آپ نے شاید فرمایا کہ میں موبائل آپ کو بیچ رہا ہوں، آپ نے کہا پیسے آپ مجھے ابھی دیں گے یا پیسے بعد میں دیں گے؟ میں نے کہا ابھی دیں گے تو آپ مجھے اتنے پیسے دیں، بعد میں دیں گے تو پھر لیکن ہم طے کریں شروع کے اندر، بعد میں دیں گے تو آپ 70,000 مجھے پے کریں گے. سود کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ سود کی ڈیفینیشن فالو نہیں کر رہی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سود اور پروفٹ میں کیا فرق ہے؟ واضح فرق میں جاننا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ سود بھی پروفٹ ہے، سود بھی ایک پروفٹ ہے بیکاز کہ پروفٹ آ رہا ہے، لیکن شریعت کے ڈومین میں نہیں آ رہا. شریعت نے کون سے پروفٹ کو حلال قرار دیا ہے، کون سے کو حرام قرار دیا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی اسلامی فائنینشیل سسٹم کے کچھ اصول ہیں. ان بنیادی اصول میں سے ایک یہ کہ سب سے پہلے یہ کہ کسی بھی قسم کی اس میں سامنے والے کا استحصال نہیں ہونا چاہیے، سامنے والی کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے. سیکنڈ یہ کہ اس میں کسی بھی قسم کا جوا نہیں ہونا چاہیے، یہ امپورٹنٹ ہے. اور تھرڈ یہ کہ اس میں کسی بھی قسم کا سود نہیں ہونا چاہیے. یہ کچھ پرنسپل ہیں کہ جو اسلامک فائنانس کے ہیں. اب اگر ہم جیسے کہ بات کریں کہ کسی بھی فائنینشیل سسٹم کی، جیسے ہم کنونشن کی بات کریں، کنونشن میں کیا ہوتا ہے؟ لاٹری بھی ہوتی ہے، فائنینشیل کنونشن سسٹم کی کا اس کا پارٹ بنتی ہے. اس کے علاوہ ہم بات کریں بیٹنگ لگائی جاتی ہیں تو یہ بھی ایک سسٹم کا پارٹ بنتی ہے. بٹ یہ کہ اسلام میں ایسا نہیں ہوتا. اسلام اس تمام چیزوں سے منع کرتا ہے. کیوں منع کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جوئے کا عنصر موجود ہے، اس کے اندر گیملنگ موجود ہے. اسی طرح تو بتانے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی فائنینشیل سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ جو سود سے بالکل پہلی بات پاک ہوتا ہے.
آپ کوشچن یہ رائز ہوا کہ سود بھی نارمل پروفٹ ہے، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ آپ کا ہر وہ پروفٹ کہ جو انٹرسٹ کے انڈر ہے یا آپ کے گیملنگ کے انڈر ہے یا اب وہ آپ کے انسرٹینٹی، یعنی کہ سامنے والے کو اس میں دھوکہ دیا جا رہا ہے، سامنے والے کو کے اوپر کوئی چیز واضح نہیں کی جا رہی، ان تین کنڈیشن میں اگر کوئی چیز فال کرتی ہے تو وہ پروفٹ بیسیکلی جائز نہیں ہوتا، اور اگر اس میں فال نہیں کرتی، سامنے اگر استحصال نہیں ہوتا تو بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے میں ہمارے ناظرین، کیونکہ میں ایک عام سا بندہ ہوں، میں آسان لفظوں میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری جو بینک کاری ہے، بینک والوں نے جو پچھلے کچھ عرصہ پہلے، ایسا نہیں تھا، یہ ابھی آئی تھنک کچھ عرصہ ہوا ہے شروع ہوا ہے، جو حلال اور حرام کیا یہ تعین کیسے کرتے ہیں، اسلامک بینکس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کس طرح تعین کرتے، چیز تو وہی ہے، تو انہوں نے کس طرح حلال کر دیا، کہاں سے فتاوے آئے گئے وغیرہ وغیرہ، میں جاننا چاہوں گا پلیز۔ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ کہاں سے حلال اور کہاں سے حرام کر دیا، یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، لیکن اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے، شرعیہ سائنس ہے کہ جو شریعت نے ہمیں دی ہے۔ میں جسٹ فار دی سیک آف ایگزامپل ایک ایگزامپل دوں گا جو کہ فائنینشیل انڈسٹری میں، بینکنگ انڈسٹری میں رائج بھی، اور آئی تھنک اس میں ہماری بات کمپلیٹ ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ نے کلام کے شروع میں ارشاد فرمایا کہ آپ کو گاڑی چاہیے، آپ ایک کنوینشنل بینک کے پاس آتے ہیں اور آپ نے کہا کہ بینک مجھے گاڑی چاہیے تو اس کے لیے مجھے پیسے دے دیں، بینک نے آپ کو کہا میں ٹھیک ہے 30 لاکھ آپ کو دے رہا ہوں، اس شرط کے اوپر جب 3 سال کے بعد آپ مجھے ریٹرن کرو گے تو 30 لاکھ نہیں بلکہ 35 لاکھ ہوں گے۔ قطع کلامی معاف، یہیں سے سوری کنٹینیو کریں گے، لیکن ہماری چھوٹی سی مجبوری ہے، بریک لینا بہت ضروری ہے۔ ناظرین بڑھتے ہیں بریک کی جانب، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ، تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا، ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں۔ میں علامہ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ گفتگو فرما رہے تھے اسلامی بینکس میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں حلال اور حرام کا تعین کیا جاتا ہے، ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس انداز میں کیا جاتا ہے، بتائیے۔ دیکھیں بیسیکلی اسلامی بینک کے اندر جو حلال و حرام کا تعلق ہے، اس کے پیچھے پوری شریعہ سائنس موجود ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے لیے ان ڈیپتھ سمجھنا یہ پاسبل نہیں ہے۔ ان کے لیے صرف میں ایک ایگزامپل دوں گا اور آئی تھنک اس سے ہماری بات کور ہو سکتی ہے۔ جیسے کلام کی شروع میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کو گاڑی کی نیڈ ہے، اس کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ چاہیے، آپ بینک کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بینک مجھے پیسے دو، بینک آپ کو 30 لاکھ دیتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ جب 3 سال کے بعد آپ بینک کو ریٹرن کریں گے تو 30 لاکھ نہیں بلکہ 35 لاکھ۔ اب بینک 5 لاکھ جو لے رہا ہے وہ بینک کا پروفٹ ہے، جس میں سے بینک اپنے پاس بھی رکھے گا اور اپنے جو اکاؤنٹ ہولڈرس ہیں جن کا پیسہ بینک نے آپ کو دیا ہے ان کو بھی دے گا۔ لاجیکلی بات ہے، بینک اس میں اسی کے تھرو کماتا ہے، جو کہ حرام، جو کہ شریعت کی زبان میں بات کریں تو سود ہے، ٹھیک ہے، بینک نے آپ کو پیسہ دیا، ادھار دیا، اور ادھار کے اوپر یعنی کہ مشروط ایکسٹرا پیسے لے لیے شرط کے ساتھ، تو یہ جائز نہیں، حلال نہیں ہے، سود میں ہے۔ اسلامک بینک کے اندر کیسے ہوگا؟ آپ بینک کے پاس آئیں گے اور آپ نے بینک کو کہا کہ مجھے گاڑی چاہیے، اس کے لیے پیسے چاہیے مجھے، تو بینک بولے گا دیکھیں ہم ہیں اسلامک بینک، ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے، ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے حامد بھائی، بلکہ ہم آپ کو گاڑی چاہیے نا، جو گاڑی چاہیے آپ ہمیں بتا دیں، ہم گاڑی لیں گے آپ کے لیے، اور ہم گاڑی لے کر آئیں گے، گاڑی لانے کے بعد آپ کو سیل کر دیں گے، انسٹالمنٹ کے اوپر سیل کر دیں گے، اور جب انسٹالمنٹ کے اوپر سیل کریں گے تو ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے بعد آپ بینک کو پیسے بینک کے دے دیں گے۔ تو اس میں ہوا کیا؟ اس میں ہوا بیسیکلی یہ کہ بینک کو پروفٹ چاہیے تھا، بینک کو پروفٹ مل گیا اپنا، آپ کو گاڑی چاہیے تھی، آپ کو گاڑی مل گئی، اور یہ بھی تھا کہ آپ نے 3 سال کے بعد پیسے دینے، تو بینک نے کہا ہاں ٹھیک ہے 3 سال کے بعد دے دیں، انسٹالمنٹ کے اندر 3 سال کے اندر دے دیں، آسانی کر دی، آسانی کر دی۔ اب یہاں پر اس میں اور پہلے والے کنوینشنل سسٹم کے اندر دونوں میں جو ہم دیکھیں مقصد ایک ہی ہو رہا ہے، لیکن دونوں کا میتھڈ الگ ہے۔ جس طرح ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں نا کہ جیسے ہمارے پاس کوئی ایک چکن ہے، ہم نے کھانی ہے، ہم کیسے کھائیں گے؟ سلاٹر کر کے۔ سلاٹر کے 2 پروسیس ہوں گے، یا تو سلاٹر کرنے سے پہلے میں صرف اتنا پڑھ لوں کہ تکبیر اللہ اکبر، اس کے بعد ذبح کر لوں پھر کھا لوں۔ سیکنڈ یہ کہ میں اللہ اکبر نہیں پڑھوں، ایسے سلاٹر کر لوں ایسے کھا لوں۔ تو اگر دوسری والی کنڈیشن میں نے جان بوجھ کے اللہ اکبر نہیں پڑھا تو چکن میرے لیے حلال نہیں ہوگی، ایون کی پروسیس ایک ہی ہے، لیکن پہلی والی کنڈیشن میں ہو جائے گی۔ لائک بس نکاح کی بات کریں، ایک نکاح کا کانٹریکٹ ہو رہا ہے 2 لوگوں کے درمیان، تو اب دونوں پروسیس ایک ہی ہیں اور انٹائر پروسیس ایک ہی ہو رہا ہے، ذرا برابر ڈفرینس نہیں ہے، لیکن کیا حلال کب ہو جائے گا؟ حلال وہ ہو جائے گا کہ جب 2 گواہوں کے سامنے میل اور فیمیل ایجاب و قبول کر لی، آفر ایکسیپٹنس کر لی، صرف ایجاب و قبول کہ میں نے تمہیں قبول کیا، تم نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا، اس نے ورڈنگ کے تھرو قبول، یہ سین جی، یعنی کہ دونوں ایجاب و قبول کر لیا، صرف ان ورڈنگ کے تھرو کہ حامد بھائی جو چیز حرام تھی اتنی،
جس کے اوپر اتنے عذاب آئے, جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کروائی ہیں, اتنے سے ورڈنگ کی وجہ سے وہ تمام چیزیں حلال ہو گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسلام نے یہ سولوشن ہمیں دیا ہے. تو سملرلی اسلام نے ہمیں اسلامک فائنینشیل سسٹم کے اندر بھی سولوشن نہیں دیا ہے کہ آپ لیکن دونوں میں نیڈ ایک ہی پوری ہو رہی ہے, لیکن پروسیس ڈفرینٹ ہو گیا. ایک میں ایسیڈ کو بیچ میں لے کر آ گئے, بینک نے خرید کے آپ کو بیچ دیا, دوسرے میں بینک نے آپ کو خریدا نہیں بلکہ بینک نے آپ کو پیسے دے دیے. جیسے اسلامک بینک میں جو لیٹ چارجز پیمنٹ لگتی ہے وغیرہ وغیرہ, آئی تھنک اگر دیکھا جائے, ہم اگر دوسرے زمرے میں دیکھتے ہیں یہ تو سود ہے, تو پھر یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو مالی جرمانہ ہوتا ہے, مالی جرمانہ پینلٹی ہے, پینلٹی مالی جرمانہ اس کو اردو میں کہتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. یعنی کہ شریعت میں اس کا تصور نہیں ہے, اسلام نے ہمیں منع کر دیا. جیسا کہ میں نے آپ کو کوئی پے کرنے پیسے, آپ نے کہا حارث بھائی اگر اتنے ٹائم پیریڈ میں کرو گے تو ٹھیک ہے آپ اتنے ہیں, لیکن اگر آپ نے ایکسیڈ کر لیا ٹائم پہ پے نہیں کیا مجھے تو میں پیسے زیادہ لوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ ظاہر سی بات ہے پینلٹی جو کہ جائز نہیں ہوتی اسلام کے اندر. اب فائنینشیل سسٹم میں تو ایسا ہو رہا ہے, کنوینشنل میں ہو رہا ہے, اس کو ہم نے منع کر دیا کہ سود ہے. تو اسلامک بینک کیسے کور کرتے ہیں, کوشچن ہمارا یہ ہے, کیوں وہ بھی بینک ہے نا, اپنا پیسہ تو لگاتے نہیں ہے. ایک سوال ذہن میں آ گیا, کہیں نکل نہ جائے, بھول جاؤں گا, اصلاح ہو جائے گی میری بہت سے لوگوں کی جو ادارے چلا رہے ہوتے ہیں. جیسے میں اسکول کی بات کرتا ہوں, ٹیچرز کو پینلٹی کے طور پر, جیسا کہ لیٹ ٹیچرز آتے ہیں, لیٹ آتے ہیں, 6 دن 7 دن 8 دن لیٹ آئے, 7 دن لیٹ آنے پر بہت سے اسکولوں کو میں نے دیکھا ہے اداروں میں ٹیچرز کی سیلری کٹ کرتے ہیں, 50% کریں یا 70 کریں یا پوری سیلری کریں. کیا یہ غلط نہیں ہے؟ بیسیکلی پینلٹی کے طور پر کر رہے ہیں تاکہ جی نیکسٹ ٹائم وہ ٹائم پہ آئیں, پابندی کریں, بچوں کا خیال رکھیں, اسکول کا خیال رکھیں, کیونکہ ٹیچرز ٹائم پہ آئیں گے تو بچے کلاس میں جائیں گے, کلاس پہ جائیں گے تو بچوں کا شور کم ہوگا, جب شور کم ہوگا تو یقیناً پورا سسٹم رن اپ ہوتا ہے نا. تو اس حوالے سے بتائیے گا. بالکل صحیح. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ٹیچر کو سیلری ملتی ہے تو وہ انٹائر 30 ڈیز, جب سپوز ایگزامپل مہینے کے 30 دن ہے تو 30 دن کی سیلری ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اگر آپ کو جسٹ سپوز کے 30,000 روپیز ملتے ہیں تو وہ 30 دن کے ملتے ہیں. اگر آپ ایک دن نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو 29,000 ملیں گے. بالکل ایسا ہی. آپ مطلب جتنے دن کم آتے رہیں گے, اس کا مطلب جس دن آپ نے اپنی سروس پرووائڈ نہیں کی, آپ ان کے اکارڈنگ نہیں ہے تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. تو یہ مالی جرمانہ نہیں ہوگا. وہ آئے ہیں لیٹ آئے ہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں, پلینٹی جو ہو رہی ہے لیٹ آنے پر, جیسے 7 دن, یہ سوال آج کل ہی کسی نے پوچھا ہے, 7 دن 8 دن لیٹ آنے پر 1 دن کی سیلری کٹ کرنا, اسلام میں اس کی اجازت ہے, کہیں گنجائش ہے؟ تو پھر ہم 7 یا 8 دن کے اوپر 1 دن کی سیلری ڈیڈکشن کرنے کی تو فی الحال اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ نہیں ہوگی. اور سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے بعض انڈسٹریز میں ہوتا ہے, ایون کہ آپ نے اسکول کی ایگزامپل دی, یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر سیٹرڈے آف کریں گے اس کے ساتھ منڈے آف کر لیں گے تو پھر اس میں 3 دن کی سیلری ڈیڈکٹ ہوگی, تو یہ بھی کرنا جائز نہیں ہوتا. اسی طرح بات اس میں ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ 3 دن لیٹ آؤ گے, ایک ٹائم پیریڈ 3 دن لیٹ آؤ گے تو پھر 1 دن کی سیلری ڈیڈکٹ ہوگی. تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ بیسیکلی وہ انسان آپ تو آ رہا ہے, تو آپ یہ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ایگزامپل دی کہ 30 دن کی سیلری 30,000 ہے, ایک دن کی 1,000 بن جائیں, تو 1,000 کو دیکھ لیں کتنے منٹ لیٹ آئیں, تو جو بھی ڈیڈکشن اس کے اکارڈنگ بنتی ہوگی, یعنی کہ ریزنیبل ڈیڈکشن ہوگی, وہ ڈیڈکٹ کر لی جائے گی. کر سکتے ہیں نا, اتنی کر سکتے ہیں کہ جتنا حق ہے. ایسا نہیں کر سکتے 3 دن لیٹ آئے تو پورے 1 دن کی سیلری ہو گئی. بھائی کیوں ہو گئی؟ مطلب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس دن میں آپ کے پاس کام کرنے کے لیے آیا بھی ہوں, آپ اس کی سیلری بھی مطلب مائنس کرو, تو یہ تو لاجیکل بھی صحیح نہیں ہے. تو اتنی کر سکتے ہیں کہ جتنا میں ٹائم آپ کے پاس اسپینڈ نہیں کیا ہے میں نے. جیسے آپ نے مجھے ٹائم دیا تھا کہ آپ نے جسٹ بولیے 12 بجے سے لے کر 5 بجے تک آنا ہے, میں 2 گھنٹہ لیٹ آ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 گھنٹے کی سیلری کا میں حقدار نہیں ہوں گا, تو مجھے نہیں ملے گی. اور اچھا آپ نے گفتگو میں بتایا تو تھا, لیکن میں پھر تھوڑی اصلاح چاہتا ہوں آسان لفظوں میں, قسطوں پر چیز لینا, کیونکہ آج کل آپ جس سڑک سے گزرتے ہیں کہیں نہ کہیں قسطوں پر یہ لے لیں, قسطوں پر وہ لیں, یہاں تک قسطوں پر فریج بھی مل رہی ہے, ٹی وی بھی مل رہی ہے, موبائل بھی مل رہا ہے, گاڑیاں بھی مل, سب چیزیں. تو کیا قسطوں پر چیز لینا جائز ہے؟ قسطوں پہ چیز لینا بالکل جائز ہے, قسطوں پہ چیز لینا جائز ہے, لیکن اس کے اندر کوشچن کیا آتا ہے؟ کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر ہم آن اسپاٹ سیل کریں گے تو ہمیں سستی ملے گی, ادھار پر بیچیں گے یا ادھار پر سیل کریں گے تو ہمیں مہنگی ملے گی. تو کوشچن یہ رائز ہوا کیا ہم مہنگی بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا آنسر ایزی یہ ہے کہ ہم مہنگی بھی بیچ سکتے ہیں, لیکن افراد میں یہ ڈیفائن ہو جانی چاہیے. جب سپوز یہ کہ میں آپ کے پاس آیا خریدنے, تو آپ مجھے بولیں گے کہ حارث بھائی میں آپ کو موبائل سیل کر رہا ہوں, اگر آپ ابھی پیسے دیں گے تو 50,000 کا ہے, اگر آپ مجھے 5 دن کے اندر یا 1 ہفتے کے اندر پیمنٹ کریں گے تو آپ کو 70,000 کا. تو یعنی کہ آن دی ٹائم آف کانٹریکٹ, یعنی کہ وقت عقد ہم اس بات کو اگر ڈیفائن کر لیں گے, طے کر لیں گے, تو اس کے بعد ہم اضافی چارجز
مطلب اس میں کر سکتے ہیں 70,000. لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ نے کہا کہ 70,000 کا ٹھیک ہے 5 دن میں کر لوں گا، لیکن اگر ایک دن ایکسیڈ ہوا تو پیمنٹ بڑھ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. جو بھی کرنا ہے آن دی ٹائم آف سیل آپ نے ایگریمنٹ کرنا ہے، طے کرنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. وہ ظاہر نہیں کر پائے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، پینلٹی تو لگتی ہے نا، وہ تو حق بھی بنتا ہے، اتنا تو بننا بھی چاہیے. اور دوسری بات یہ حضرت سوال ایک دم ذہن میں اور آ گیا کہ میں مجبور ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں قرض لینا چاہتا ہوں. اب میرا ذہن ایک دم جاتا ہے اسلامک بینکنگ کی طرف کہ یار وہاں جاؤں گا تو کچھ قرض ورض مل ہی جائے گا، اپنا کام چلا لوں گا واپس دے دوں گا. لیکن اسلامک بینک قرض کیوں نہیں دیتے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شریعت میں اجازت نہیں، اس کی کوئی اور وجہ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ شریعت میں اجازت کیوں نہیں ہے. شریعت میں اجازت ہے، ایون یہ کہ قرض حسن کی فضیلت بھی حدیث میں وارد ہوئی ہیں بہت ساری. لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ بینک کے پاس جو پیسہ رکھا ہوا ہے وہ کس کا ہے؟ کوشچن ارائز ہوا. وہ بینک کا اپنا نہیں ہے. کچھ پیسہ شیئر ہولڈرز کا ہوتا ہے، بینک کے مالکوں کا ہوتا ہے، اور اکثر جو پیسہ ہوتا ہے وہ کسی اور کا، لوگوں یعنی کہ ہم لوگوں کا پیسہ بینک کے پاس ہوتا ہے. اور ہم جب بینک کو پیسہ دیتے ہیں، اگر ہم سیونگ اکاؤنٹ کی بات کریں گے اور ہم اسلامک ڈومین میں بھی بات کر رہے ہیں، تو ہم اسی نیت کے ساتھ دیتے ہیں کہ بینک ہم آپ کو پیسہ تو دے رہے ہیں لیکن اس شرط کے اوپر دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس کے اوپر پروفٹ دو. اگر ہم بینک کو پیسہ دے دیں اور بینک اس کو آپ کو، جو آپ کو چونکہ پیسہ چاہیے، بینک آپ کو پیسہ دے دے گا وداؤٹ اینی پروفٹ. جب وداؤٹ اینی پروفٹ اگر پیسہ بینک آپ کو دے دے گا تو سوچیں کہ بینک پھر مجھے پروفٹ کہاں سے دے گا؟ مجھے تو چاہیے پروفٹ مہینے کے بعد، لیکن بینک نے آپ سے پروفٹ نہیں لیا تو بینک کہاں سے لائے گا؟ تو فائنینشیل سسٹم چلانے کے لیے اس وجہ سے جو ہے وہ قرض حسن دیا نہیں جاتا. دینا چاہیے لیکن دیا نہیں جاتا، کیونکہ میں نے ریزن عرض کر دیا. وہ آپ نے ریزن عرض کر دی. ویسے قرض حسنہ دینا فضائل بالکل حدیث میں وارد ہیں ہیں. فضائل ہیں، اور جو قرض حسنہ دیتا ہے اللہ اس کو اس قابل بناتا ہے جب بھی وہ قرض حسنہ دیتا ہے. اور ہمیں بھی چاہیے اگر ہم قرض کہیں سے لے رہے ہیں، میں نے اورنگزیب بھائی سے پیسے مانگے، اورنگزیب بھائی دے دیں، میں فلاں تاریخ کو آپ کو واپس دے دوں گا، ٹھیک ہے، تو میرا پھر فرض بنتا ہے کہ میں کچھ بھی کر کے ان کو واپس دے دوں. اگر نہیں ہو پا رہے کسی اور سے لے کر دے دوں، اس کو بھی ٹائم دے دو. لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، ہر پاکستانی کو، ہر شہری کو اس چیز سے محفوظ رکھے، سب کی پریشانیاں دور کرے. ناظرین بڑھتے ہیں بریک کی جانب، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے. تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ، تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا. ہمارے ساتھ سید اورنگزیب رضوی صاحب موجود ہیں. میں اورنگزیب بھائی سے گزارش کروں گا بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. اللہم صلی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے. عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں. دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین، اے رسول امین،
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا سید اورنگزیب رضوی صاحب۔ اللہ آپ کی آواز میں، آمین۔ علم میں اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، ایزی پیسہ کی میں بات کرنا چاہوں گا، ایزی پیسہ، اور اس کے علاوہ چلے اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن ایک سوال بہت ضروری ہے جو میں چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت ہر انسان جاب کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، کمپنی والے یا ادارے والے جو بونس دیتے ہیں، کیونکہ ہماری سیلری تو 20,000 ہے، مثال دے رہا ہوں، تو 20,000 ہے، اگر ہمیں جو بونس مل رہا ہے، بونس میں ہمیں سامان بھی ملتا ہے، کسی کو راشن ملتا ہے، کسی کو پیسے ملتے ہیں، تو یہ کس طرح تعین کر کے دیتے ہیں؟ اسلام میں حقیقت اس کی ہے، جائز ہے یا نہیں؟ بیسیکلی بونس ایک قسم کا گفٹ ہوتا ہے جو کمپنی اپنے امپلائز کو دیتی ہے، یعنی وہ اس بہاف پہ نہیں دیتی، جو اگر ہم سود کے پرسپیکٹو سے بات کریں کہ ہم پیسہ اپنی کمپنی کے پاس رکھوائیں گے اور اس کے بہاف پر کمپنی ہمیں بونس دے گی، ایسا کوئی بھی تصور نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم نے ایک ٹائم پیریڈ، یہ سپوز کہ اگر اینولی ملتا ہے، سالانہ ملتا ہے، تو ہم نے پورا سال کمپنی کے اندر گزارا ہے، کمپنی کے لیے، چونکہ آپ نے اتنا سرو کیا، اس وجہ سے آپ کو یہ ایز اے گفٹ کے طور پہ ملا جاتا ہے۔ اسی طرح یعنی کہ اگر عید آتی ہے تو عید کے اوپر بھی بعض کمپنیز پرووائڈ کرتی ہیں، تو طرح فیسلٹیز ہوتی ہیں، تو یہ بالکل جائز ہوتی ہیں شرع کے جو ایزی پیسہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، ایزی پیسہ لے لیں، یا آپ جب اپنے موبائل میں جیز کیش وغیرہ کراتے ہیں، اکاؤنٹ وغیرہ، اس پر بھی میں چاہوں گا تھوڑی روشنی ڈالیں۔ ایزی پیسہ اور جیز کیش بیسیکلی یہ والیٹ ہیں ایک قسم کے، یعنی اگر ہم اس میں پیسہ رکھتے ہیں تو پیسہ رکھنا بالکل جائز ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، ایک امپورٹنٹ بات جو اس کے اندر یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایزی پیسہ، جیسے میرے ایگزامپل ابھی مائنڈ میں آ رہی ہے، اگر ہمیں لون چاہیے ہوتا ہے تو یہ ہمیں لون بھی پرووائڈ کرتے ہیں، آج کل ایسا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو لون اگر یہ پرووائڈ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر ایکسیڈ اماؤنٹ ہم سے لیتے ہیں، تو یہ ایکسیڈ اماؤنٹ چونکہ لیتے ہیں، ہمیں اس بات کا یقین بھی ہے لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ایزی پیسہ سے پیسہ لینا لون پر یہ جائز نہیں ہوگا، بالکل جائز نہیں ہوگا، چاہے وہ ایزی پیسہ ہو یا کوئی بھی، چاہے وہ جیز کیش ہو اینڈ سو آن۔ اچھا، یہ جو تکافل کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، اسلامی متبادل تکافل، یہاں ہمارے کراچی میں بھی بہت جگہ ہے، اور آپ اگر کراچی سے باہر چلیں ہر جگہ، تکافل کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، تکافل بیسیکلی بالکل ایسا ہی ہے، تکافل بیسیکلی یہ اسلام میں ایک انشورنس ہے۔ اب اسلامک انشورنس کیا ہوتی ہے؟ انشورنس کا متبادل۔ انشورنس کیا ہوتی ہے؟ انشورنس یہ ہوتی ہے سمپل یہ کہ میں اپنی ذات کا، اپنے باڈی کا یا اپنے فیملی کا انشورنس اس کانٹیکس میں کرواؤں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا، مجھے یا وہ کسی بھی قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی بھی مجھے نقصان ہوتا ہے، یا میری گاڑی کو نقصان ہوتا ہے، کسی ایسیٹ کو نقصان ہوتا ہے، تو اس کو کور کرنا ہے نقصان کو۔ میں کیسے کور کروں گا؟ میں کمپنی کے پاس جاؤں گا، جیسے وہ میں آپ کے پاس آیا، آپ انشورنس کمپنی، میں نے آپ کو کہا کہ بھائی مجھے نقصان ہوگا نا تو آپ نے بھرنا ہے۔ آپ نے کہا کیوں بھرنا ہے بھائی، چیز آپ کی ہے، میں بھروں کیوں؟ میں نے کہا آپ نے بھرنا ہے، میں آپ کو پیسہ دوں گا ہر سال۔ تو آپ نے ایک کمپنی ایسی بنائی ہے کہ آپ ہر مہینے یا ہر سال جو بھی پالیسی ہے اس کمپنی کی ہے اس کے اکارڈنگ ہم سے پیسہ لیتے رہیں گے۔ جیسے وہ 1,000 لوگ ہیں تو 1,000 لوگ آپ کو پیسہ دیتے رہیں گے، اس کے بہاف پر ان پیسوں میں سے آپ ان تمام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، جیسا کہ مجھے فیسیلیٹیٹ کریں گے، مجھے یہ سہولت دیں گے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ سہولت مجھے دیں گے، میرے گھر والوں کو پیسہ ملے گا، جو کہ سود ہے۔ سود کیسے؟ میں نے ایک پروفٹ آپ کو دی ہے، اس کے اوپر مجھے اضافی پیسہ مل رہا ہے، جو کہ سود ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کا آلٹرنیٹ اسلام نے ہمیں یہ دیا ہے، یعنی شریعت نے ہمیں یہ دیا ہے جو آپ نے اشارت فرمایا تکافل۔ تکافل کا ورڈ حامد بھائی بیسیکلی اس کا مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی کفالت کرنا، جی، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ضرورت یہی پوری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بیک اینڈ کے اوپر جو میں نے پہلے عرض کیا کہ بیک اینڈ کے اوپر سسٹم ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اب یہی ایگزامپل ہم لے کر آتے ہیں، جیسے وہ آپ تکافل کمپنی، میں آپ کو پیسہ دوں گا تو آپ میرے پیسے کا کریں گے کیا؟ آپ میرے پیسے کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے۔ ایک آپ کا پول بنے گا، پول مطلب سوئمنگ پول نہیں، پول مطلب ایک اکاؤنٹ وہ بنے گا، ایک پول وہ بنے گا جس کو ہم بولیں گے کہ یہ ہمارا وقف پول ہے، اور سیکنڈ وہ ہوگا جو انویسٹمنٹ پول ہوگا۔ تو جیسے سپوز میں نے اگر 1 لاکھ روپے کی پالیسی لی ہے تو آپ 20,000 روپیز میرے وقف پول میں ڈال دیں گے، اور 80,000 روپیز میرے جو ہمارا انویسٹمنٹ کا پول ہے وہاں ڈال دیں گے۔ اب 20,000 روپیز جو آپ نے وقف میں ڈالے، تو وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو وقف کر دیں تو مطلب اس کو ہم نے اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت پہ دے دیا، اس کانٹیکٹ میں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کام آئے گا یہ، اس کا مطلب یہ دوبارہ میرے پاس پیسہ نہیں آ سکتا۔ تو اب یہ ایک تو 20,000 یہاں پر آ گیا، لیکن جو میرے 80,000 انویسٹمنٹ جو پول ہے، اکاؤنٹ ہے، وہاں پر گئے ہیں، تو اس 80,000 کو اس کمپنی، تکافل کمپنی والے پیسے کو آگے انویسٹ کریں گے،
انویسٹ کریں گے اور کمائیں گے اس کے اوپر. کمانے کے بعد ہوگا کیا, کمانے کے بعد پروفٹ خود بھی رکھیں, اس میں سے کوئی پروفٹ ہمیں بھی دیں گے. تب اگر اب اس کانٹیکس میں آنے کی بات کر رہا ہوں, جیسے اگر مجھے اب کچھ ہوتا ہے تو مجھے ایکسٹرا پیسے ملیں گے. ایکسٹرا پیسے کہاں سے ملیں گے؟ ایک تو پیسہ مجھے 100% وہ ملے گا جو میری انویسٹمنٹ سے مل رہا ہے. انویسٹمنٹ بالکل کرنا جائز ہے, یعنی کہ میں نے پیسہ لگایا, مجھے پروفٹ مل رہا ہے, ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ جائز ہے. لیکن اور سیکنڈ جو اور پروفٹ مجھے مل رہا ہے وہ وقف پول کے اندر سے مل رہا ہے. اور وقف میں کیا ہے, تمام لوگوں کا پیسہ اس میں موجود ہے کہ جس کو بھی نقصان ہوگا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے, مسلمانوں میں سے جس کو بھی نقصان ہوگا اس پول میں سے اس کی مدد کی جائے گی. تو مجھے یہاں سے پیسہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ نیڈ ایک ہی پوری ہو رہی ہے لیکن موڈ ڈفرینٹ ہو گیا, تو بیسیکلی یہ تکافل ہے. واہ جی واہ, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ڈیفائنڈ کیا اس چیز کو. اچھا, قسطوں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا علامہ صاحب. قسطوں پر جیسے خرید و فروخت کی جاتی ہے, اور ہمارے پاس وقت بڑا مختصر, میں چاہوں گا جتنی جلدی ہو سکے اس کا جواب. قسطوں پر چیز تو لے لی ہم نے, آسانی بھی ہو گئی, لیکن اس میں قسطوں پر چیز لینے میں آپ کو قیمت زیادہ ادا کرنی پڑتی ہے. کیا ایک سود کے زمرے میں نہیں آتا؟ اگر نہیں آتا تو کیسے؟ یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا, وہ اس کانٹیکس میں نہیں آتا کہ میری چیز ہے, میں اپنی چیز کی جتنی بھی قیمت متعین کروں, جتنی بھی قیمت اسپیسیفائی کرتا ہوں تو میرے لیے کرنا بالکل جائز ہوتا ہے. کیونکہ بیسیکلی سود کی ڈیفینیشن میں فالو نہیں کر رہا کہ میں آپ کو لون دے رہا ہوں, لون کے اوپر اضافی پیسے لے رہا ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا, اس وجہ سے بالکل جائز ہے. اور آپ قسطوں پر چیز بھی لے سکتے ہیں؟ چیز اوبیسلی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کی. میں چاہوں گا جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو کوئی بھی اگر آپ پیغام دینا چاہیں. بیسیکلی پیغام صرف اتنا ہے کہ ہمیں بیسیکلی اسلامی فائنینشیل سسٹم کو سمجھنا بھی ہے, اور ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا, اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا, شریعت ہمیں منع کرتی ہے. اگر شریعت ہمیں سود سے منع کرتی ہے تو ایٹ لیسٹ ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ سود کیا ہوتا ہے, تاکہ ہم اس کو یعنی کہ خود کو انوالو ہونے سے بچا سکیں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رشوت کیا ہوتی ہے تاکہ ہم رشوت سے بچ سکیں. اور لاسٹ یہ کہ ہمیں ایٹ لیسٹ یہ گیملنگ سے پتہ ہونا چاہیے, جوئے سے پتہ ہونا چاہیے, تاکہ ہم کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ غیر ارادی طور پر وداؤٹ اینی انٹینشن گیملنگ میں انوالو ہو جائیں اور ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہو. بالکل, اللہ تعالیٰ ہمیں سچا. بہت شکریہ علامہ صاحب, بہت نوازش. سید اورنگزیب رضوی صاحب, آپ کا بھی شکریہ, آپ بھی تشریف لائے, امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے. ناظرین, پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار, سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ. پڑھیے.